گھانا میں دریائے سوئی کے جنگلاتی علاقے سے گزرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ ماہرین ایک مشن پر ہیں۔ ماہر حیاتیات گلبرٹ ایڈم اور ان کے چند امریکی ساتھی مینڈکوں کی ایک خاص قسم کی تلاش میں ہیں۔ ایڈم نے اس نسل کے مینڈکوں کا پہلی بار پتہ چند برس پہلے لگایا تھا۔ گلبرٹ، مجھے ایک مینڈک مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے صرف 30 مینڈک ہی باقی بچے ہیں۔ مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ کیا تم نے اسے آج دیکھا؟ نہیں، لیکن یہ ایک خوبصورت چیز ہے۔ حیاتیاتی خاندان وہی، لیکن نسل مختلف ہے۔ واہ، کیا چیز ہاتھ لگی ہے۔ ہم ہر ماہ کبھی ایک ہفتہ اور کبھی پورے 2 ہفتے ایسے مینڈک تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنا یہ کام جون میں شروع کیا تھا۔ ایسا صرف ایک مینڈک تلاش کرنے میں ہمیں 4 مہینے لگے اور ایک ملا۔ گلبرٹ ایڈم نے اپنا پورا کیریئر اس بڑے سکویکر مینڈک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ مینڈک ایسے ٹراتا ہے۔ مجھے مینڈکوں سے محبت ہے۔ یہی کام مجھے جرمنی میں برلن تک بھی لے گیا۔ گلبرٹ ایڈم نے برلن کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں 1.5 سال تک ریسرچ کی۔ وہاں جل تھل میں رہنے والے مغربی افریقی جانوروں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ وہاں ایڈم نے جغرافیائی معلومات استعمال کرتے ہوئے نقشے بنانا بھی سیکھا۔ گھانا میں جائنٹ سکویکر اور مینڈکوں کی دوسری قسمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کس طرح کر رہی ہیں، یہ پتہ چلانے کے لیے ایڈم کو جرمنی کی ہومبولٹ فاؤنڈیشن نے فیلوشپ دی۔ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ گھانا میں مینڈکوں کی تقریباً 80 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ برلن میں ان سب کے نمونے موجود ہیں۔ میں نے سب کا مطالعہ کیا، پھر میں نے جو نقشے تیار کیے ان کی مدد سے اب میں جانتا ہوں کہ کون سا مینڈک کہاں پایا جاتا ہے۔ میرے لیے کبھی کوئی شے اتنی فائدہ مند نہیں رہی جتنی یہ فیلوشپ۔ ایڈم گھانا واپسی کے بعد دریائے سوئی کے محفوظ جنگلاتی علاقے میں ریسرچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ گڑھا غیر قانونی طور پر سونا تلاش کرنے والوں نے کھودا تھا۔ درختوں پر چڑھنے والے مینڈک یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انہیں ایسے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ان کی جان کو خطرہ ہو تو ان کے لیے بچ نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ درختوں کی کٹائی سے ان مینڈکوں کا قدرتی ماحول بھی خطرے میں ہے۔ گلبرٹ ایڈم امریکی NGO سیو دا فراگ سے تعلق رکھنے والے اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ لکڑی کے حصول کے لیے جنگل کاٹنے کی صنعت نے کتنی تباہی مچائی ہے۔ جتنے درختوں کی اجازت تھی ان سے کہیں زیادہ کاٹے گئے، باقی صرف دلدل بچی اور زمین تباہ ہو گئی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہم جیت نہیں سکتے ہیں۔ ہم مقامی لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ جنگل کسی ٹمبر کمپنی یا حکومت کے لیے نہیں، بلکہ یہ جنگل مقامی باشندوں کے لیے ہے۔ جنگل کے ساتھ ہی یاو کروم کی بستی ہے۔ سوئی کے جنگل اور مینڈکوں کو صرف اس بستی کے لوگوں کی مدد سے ہی بچایا جا سکتا ہے۔ مقامی باشندے گزر بسر کے لیے کوکو کاشت کرتے ہیں یا شہد جمع کرتے ہیں۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا کیسے کام کرتا ہے۔ یہ منصوبہ سیو دا فراگ نے شروع کیا۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے؟ پہلے شہد جنگل میں درختوں سے لٹکنے والے چھتوں سے حاصل کیا جاتا تھا، لیکن شہد کی مکھیوں کو ہٹانے کے لیے لگائی جانے والی آگ سے درخت بھی جل جاتے تھے۔ جنگل سے باہر شہد کی پیداوار کا مقصد جنگل کا تحفظ ہے۔ یاو کروم کی بستی میں گرمجوشی نظر آتی ہے۔ نیا منصوبہ شجر کاری۔ ماضی میں یہاں کاشت کاری کے لیے درخت کاٹ دیے گئے تھے۔ گلبرٹ ایڈم اور ان کی تنظیم نے چند ہی برسوں میں لوگوں کو جنگل کی حفاظت کا قائل کر لیا۔ شروع میں لوگ 35 سالہ ایڈم پر ہنستے تھے۔ مینڈکوں کی حفاظت بھلا کس کے لیے؟ یاو کروم میں یہ وقت خوشی منانے کا ہے۔ طلبہ نظمیں سنا رہے ہیں۔ یہ لڑکی جو نظم سنا رہی ہے وہ مینڈکوں ہی کی مختلف قسموں کے بارے میں ہے۔ یہ میلہ کمیاب مینڈکوں اور ان کی حفاظت کرنے والوں کا ہے۔
یاوکروم کے باسیوں کے لیے جائنٹ سکویکر مینڈک تحفظ ماحول کی علامت بن چکا ہے۔